پنجاب میں آپ اس طرح سے پینیٹریٹ نہیں کر پائے ہیں جیسے کہ سندھ میں کیا، کے پی کے میں کیا، اسلام آباد میں کیا، راولپنڈی میں کیا. پنجاب آپ کو آنے سے کوئی روک رہا ہے؟ پنجاب یہ راولپنڈی کدھر ہے؟ پنجاب میں. لیکن جب ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ لاہور اور دیگر جو اور علاقے ہیں، پنجاب تو چلیں، پنڈی جو ہے وہ اسلام آباد کے جڑواں شہر ہے، ساتھ ساتھ ہی ہے، تو باقی پورے پنجاب میں تو آپ قریب انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ان قریب پنجاب میں ملاقات ہوگی. نہیں، لیکن آپ کو کوئی روک رہا ہے مروت صاحب؟ لاہور میں کوئی بلائے گا تو میں جاؤں گا. کوئی بتا دے کسی نے مجھے بلایا ہے. تو پنجاب کی قیادت تو کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ روپوش ہیں، حماد اظہر روپوش ہیں، میاں اسلم اقبال روپوش ہیں. کے پی میں گیا تو کے پی کی قیادت کے کہنے پہ ان کے تعاون سے ہم نے یہ کنونشن کیے. بلوچستان کی قیادت نے ہمیں ریکویسٹ کی تو ہم نے وہاں پہ کنونشن مرتب کیے اور ہوئے. سندھ کی قیادت کے تو فیل میں کراچی میں گھوما پھرا، پھر ورکر نکلے، پھر لوگ نکلے، پھر ہم حیدرآباد گئے، حیدرآباد سے آگے پھر میرپور خاص ڈویژن گئے. یہ قیادت ہی طلب کرتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ جگہ کا تعین کرتی ہیں، دن کا، تاریخ کا. کوئی اور اگر ورکر کے مجھے اگر ورکر کے آپ سے ورکر جو ہیں، ورکر اپنے تعین دیکھیں، ہماری ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، پارٹی کی قیادت ہی فیصلہ کرتی ہے. ورکر جو ہیں انہوں نے اپنی بات قیادت تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو یہ تو دیکھا نا کہ لاہور میں جب بھی احتجاج کے لیے نکلے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر، یہ 8 فروری کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، تو ان کو اس طریقے سے احتجاج نہیں کرنے دیا گیا. تو یہاں پر کمی تو محسوس ہو رہی ہے نا کہ کوئی لیڈ کرے. آپ کو پتہ ہے ہماری احتجاج کیوں کامیاب رہے؟ میں نے جو احتجاج کیے اور کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہیں پنجاب میں، اس کی بنیادی وجہ ہے جب آپ 100-1500 ورکروں کو نکالیں گے تو 1500 ورکر کے لیے 500 سپاہی کافی ہے. وہ نظام، کاروبار، دھرنا، جلسہ سب کچھ خراب کر دیتے ہیں. کم از کم آپ کے پاس 5000 ہونے چاہیے بنیادی. جب 5000 سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو 5000 کو اور 5000 کے ساتھ پھر 5000 راستے میں مل ہی جاتے ہیں. ہم نے جتنی بھی کنونشن کیے، کسی بھی کنونشن میں ہماری تعداد 10,000 سے نہیں کم تھی، اور ایسی بھی کنونشن ہوئی جس میں ہماری تعداد لاکھوں کے نزدیک تھی. تو لہذا جب عوام کا ہشدہام بن جاتا ہے، پھر ریاست، حکومتی ادارے وہ بے بس ہو جاتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے ہیں اتنے ہزاروں لوگوں پہ کوئی گولیاں چلانا یا. تو لہذا اگر کوئی کنونشن کامیاب کرنے ہیں پنجاب میں بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 5 سے 6 ہزار لوگ جو ہیں وہ یہ تہیہ کیے بیٹے کہ ہم نے ہر حالت میں نکلنا ہے. تو یہ 5-6 ہزار جو ہیں وہاں کی مقامی قیادت کوآرڈینیٹ کر کے، کمپین کر کے، کنوینس کر کے ان کو آمادہ کرتی ہیں اور پھر اپنا پلان بناتی ہیں. جب ٹیئر گیس ہوتا ہے یا جائے جلسہ پہ کوئی پانی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کوئی متبادل پلان بھی تیار کرتے ہیں. ابھی یہ چیز پنجاب سے مجھے نہیں ملی ہے. آپ سمجھتے ہیں حماد اظہر صاحب چونکہ روپوش ہیں، اس طریقے سے سامنے نہیں آ پا رہے ہیں، تو پنجاب میں لیڈرشپ کا رد و بدل ہونا چاہیے، کسی اور کو موقع دیا جائے جو بھی آن گراؤنڈ موجود ہے؟ نہیں، حماد اظہر صاحب ایک انرجیٹک آدمی ہیں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا جو آرگنائزیشن سٹرکچر جو 9 مئی کے بعد بنا دیا گیا پنجاب میں، جو توڑ پھوڑ ہوئی، جو ضلعی تنظیمیں بہت سے اضلاع میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے پنجاب میں، تو ان چیزوں نے بہت ہی زیادہ ڈیفارمیشن پیدا کی ہے. اور اس کو ابھی شاید ٹائم لگے گا اس کو فل ان کرنے میں. لیکن اتنے تمام نامساعد حالات کے باوجود پنجاب نے جس طرح 8 فروری کو مینڈیٹ دیا، یہ صدی کا انقلاب ہے. اس سے بڑی کامیابی کوئی پنجاب کی قیادت دے ہی نہیں سکتی ہے، اور اس پہ تاحیات ان کو فخر کرنا چاہیے. اچھا، آپ یہ بتائیے گا مروت صاحب کہ پی ٹی آئی میں کیا ایسے لیڈرز موجود ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جب تک میں وکیل ہوں شہادت کی کسوٹی پہ، اب اگر الزام لگانا ہے تو آپ تو خان پہ بھی لگا دیں، خان پہ بھی اب الزام لگا دیں جس طرح مخالفین نے ہزارہ لگائے ہیں. تو وکیل شہادت کی کسوٹی پہ چیزوں کو ناپتا ہے. میرے پاس کوئی دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے سازش و
اور گروپنگ کا، اور نہ میں تانگ جانک میں لگا ہوتا ہوں کہ کسی کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوں گے، مجھے پہلے اپنے دماغ کو اس پہ راضی کرنا ہوگا کہ دوسری سائڈ پہ اگر کوئی کھیل رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، کیا اس کو محرک مل رہا ہے، کیا اس کو انسینٹیوز ملیں گے. تو جو لوگ اتنے برے وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ نکل آئے ہیں اور اب موجودہ کوئی ایم این اے ایم پی اے ہیں، کوئی لیڈر ہیں، یہ اب قدر کے قابل لوگ ہیں. انہوں نے برے دن بھگت لیے اور سرخرور رہے، سرفراز رہے. تو لہذا میرا خیال نہیں ہے کہ ہاں جن لوگوں نے جانا تھا، جنہوں نے وکٹ کی کوئی دوسری سائڈ اگر لینی بھی تھی تو وہ پہلے وقت سے پہلے بھاگ گئے. تو وہ جو ہے اب میرا خیال نہیں ہے کہ مشکوک افراد جو ہیں وہ ہمارے صفوں میں موجود ہیں. آپ کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے تعلقات شاید ہی اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہو. کوئی صورت نہیں ہے؟ کوئی صورت نہیں ہے مروت صاحب؟ میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں، لیکن نا یہ لامتناہی سلسلہ ہے. ہماری پراسیکیوشن ہمارے ساتھ ظلم و جبر رکنے والا ہے ہی نہیں، تو پھر مصالحت کس چیز پہ ہوگی؟ لیکن ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوشش تو ہوتی رہی ہے نا. جب عارف علوی صاحب صدر تھے تو اس وقت بھی کوشش تھی، اور اس میں اس وقت عمران خان صاحب بھی اس کے حامی تھے. یہی وجہ تھی کہ ایک ملاقات بھی کی عمران خان صاحب نے، جس میں عارف علوی صاحب کے توسط سے وہ ملاقات ہوئی تھی. تو کوشش تو ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش یا تعلقات ٹھیک نہیں ہونے چاہیے، ہمیں بس آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہو نہیں سکتے؟ خان صاحب کبھی کبھار شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو اس کی پارٹی کے ورکر پہ گزری اور جو انہوں نے بھگتا، اور شاید باتوں باتوں میں کہیں ذکر بھی ہوا ہوگا کہ وہ کتنا ذہنی کوفت میں رہتے ہیں ورکرز، جو بالخصوص خواتین جیلوں میں ہیں اور جو معمر حضرات ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، آئے دن کوئی اچھی خبر نہیں سننے کو ملتی ہے. بلہ لے لیا اور فلاں کو اٹھا لیا، فلاں کو گرفتار کر لیا، فلاں پہ پرچہ ہوا. کوئی 2 سال میں ہم نے کہیں سے اچھی خبر سنی ہی نہیں ہے، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. 8 فروری کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس کا کیا تھا پانچا کیا، آگے سے کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کرو، اس پہ احتجاج کا آپ کا حق ہی نہیں ہے. اب یہ کسی نظام میں اس طرح ہوتا ہے جو قوانین کے بنیاد پہ بنی ہو، جس کا اپنا ایک دستور ہو، عمرانی معاہدہ ہو. کس ریاست میں اس طرح ہوتا ہے؟ اور کیا یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ جو عوام کا حکمران بننا چاہیے، آپ نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ نہیں، آپ بتائیں گے کہ کون حکمران ہوگا، تو کیا مستقبل ہوگا؟ اور کیا آپ کی جمہوریت پہ اور آپ کے پروسیس پہ اور آپ کے الیکشن پروسیس پہ کسی کا اعتقاد آئے گا؟ دنیا کے ہم اثر ممالک کیا سوچتے ہوں گے؟ کیسا ملک ہے اور کیسا نظام ہے؟ جیتا کون، ہارا کون، بنایا کون، حکمران کون بنا؟ ٹھیک. مروت صاحب، جو آپ نے الزام لگایا تھا میڈم چیف منسٹر پہ، آپ اس لگائے گئے الزام پر ابھی بھی قائم ہیں؟ جی، اور آپ بالکل قائم ہوں. آپ کے پاس وہ شواہد موجود ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کی جو آپ نے کہا تھا سپاری دی گئی ہے؟ جی، میں نے انہی شواہد کی بنیاد پہ بات کی تھی، اور میرے خیال میں ابھی تک ایف آئی اے نے وہ شواہد ان کو پہنچا دیے ہوں گے. خود ہی دیکھ لیں، اگر یہ شواہد ان کے پاس میرے خلاف ہوتی تو کیا وہ نہ رجوع کرتے؟ وہ شواہد کس صورت میں ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی تصاویر ہیں، کوئی ویڈیو ہے یا کوئی آڈیو کال ہے جو انٹرسیپٹ ہوئی ہے؟ میرے خیال اس میں تفصیلی کئی انٹرویوز میں بتا چکا ہوں. جس کنٹریکٹ کلر کو ہائر کیا گیا اس کی آڈیو میسیجز ہیں، جس نے ہائر کیا انڈین نے اس کے آڈیو میسیجز ہیں، جس کو بھیجے گئے اس کے آڈیو میسیجز ہیں، جسے میں نے صاحب نے مجھے بھیجے ہیں اس کا ریکارڈ ہے میرے پاس، اور ایم این اے صاحب نے بھی بیان دے دیا ایف آئی اے میں نے بھی بیان دے دیا، اور ٹرانسکرپٹ سارا پرووائڈ کر دیا. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا الزام میں بغیر کسی جواز یا شواہد کے نہیں لگا سکتا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا مروت صاحب، سپریم کورٹ سے آپ کو کوئی انصاف کی توقع ہے؟ جتنی آپ کو ہیں اتنی مجھے ہیں. میرا تو اس میں خیر کوئی معاملہ نہیں نا، کیونکہ میرا تو معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے نہیں کوئی بھی. آپ کا ہے، آپ کی پارٹی کا ہے؟ نہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ کی سپریم کورٹ انصاف پسند ہو؟ جی بالکل ہم چاہتے ہیں. ہر کوئی انصاف کا دروازہ اس لیے کھٹکھٹاتا ہے کہ انصاف ہو.
میں نے کہا نا کہ جتنی عام پاکستانی کو سپریم کورٹ سے امید ہے اتنی میری ہے. اب میں نے تو بالکل آپ کے ہی ثوابدید پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیا. لیکن آپ کا اپنا کیا ارادہ، مطلب آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ بینگ اے لائر، جو عام پاکستانی کا تجزیہ ہے. لیکن مروت صاحب، ایک وکیل کی جو نظر ہوگی وہ ایک عام پاکستانی کی نہیں ہو سکتی. جو وکیل باریکیوں کو سمجھتا ہوگا، آپ جیسا تجربہ کار وکیل اور سیاستدان بھی، اب تو وہ ایک عام پاکستانی تو نہیں سمجھتا ہوگا. سپریم کورٹ سے میں مایوس نہیں ہوں. سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے. البتہ ایک آدھ جج صاحب کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں، پارٹی کے ہو سکتے ہیں، اس کو سپریم کورٹ نہ گردانا جائے. اور جو بلے کا انتخابی نشان لیا گیا، پھر ابھی تک وہ الیکشن کمیشن میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کر وہاں پر سبمٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو مسترد کر دے گا؟ ارادے تو ان کے وہی لگ رہے ہیں جو ان کے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. تو ابھی تک ہم جس رویے کا نہیں، لیکن اس کے پیچھے پھر وجہ کیا ہے؟ الیکشنز تو ہو گئے مروت صاحب، وہ تو ٹائم گزر گیا، بلے کا انتخابی نشان بھی چلا گیا، جو مقاصد تھے وہ تو اچیو ہو گئے. تو اب پھر کیا رکاوٹ ہے؟ ابھی ہے نا، اگر یہ پہلے ابھی ہمارے 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہونے والا ہے، جو ہمارے 12 جو الیکشن ہوئے، تو وہ اگر نوٹیفائی ہمیں کر دیتے تو سینٹ پہ ہم اپنے نشان پہ لڑ رہے ہوتے. ابھی سینٹ میں بھی محروم کرنا ہے، یہ کبھی آرام سے جا کے انہوں نے کرنا ہے فیصلہ. ٹھیک، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد جا کر کہیں یہ فیصلہ ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے. ٹھیک، اگر مزید کوئی اور ڈیمیج مطلوب نہ ہو.